بدلتے روپ محبت کے ایپیسوڈ 4۔ صبح جب ردا کی آنکھ کھلی، عمر ابھی سو رہا تھا۔ کتنا پرسکون تھا کل رات کے کسی بھی واقعے کا۔ کوئی نشان نہ تھا اس کے چہرے پر۔ دل میں ایک عجیب سی ٹیس اٹھی۔ یہ وہ شخص تھا جس کے لیے اس نے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کالی کر دی تھی، لیکن ایک منٹ اس کے لیے نہیں۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو استعمال کیا، محبت کے نام پر، شادی کے نام پر، رشتوں کے نام پر، صرف اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے۔ وہ اس کو دیکھ رہی تھی اور اپنے پہلے دن کی ملاقات سے آج تک کے سارے واقعات فلم کی طرح اس کے سامنے چل رہے تھے۔ وحید صاحب کی گئی کل کی ایک بات سچ ثابت ہوئی تھی۔ کیا وہ اس کی رکھیل تھی؟ نہیں، وہ تو بیوی تھی۔ نہیں، بیوی نہیں تھی، وہ بہت گھاٹے کا سودا کر چکی تھی۔ وہ اس کی نکاح شدہ رکھیل بنا گئی تھی۔ ان کا تعلق صرف جسمانی تھا، محبت کے بغیر، عزت کے بغیر، احساس کے بغیر، بھرم کے بغیر، صرف جسموں کا ملاپ تھا۔ اس نے صرف اپنی زندگی نہیں برباد کی تھی، عمر کا گھر بھی برباد کر دیا تھا۔ آج اس کو خود سے بھی گھن آ رہی تھی، اور ساتھ لیٹے اس شخص سے بھی جس کو وہ دن رات چومتی رہتی تھی۔ آج اس کو پتہ چلا تھا کہ ان دونوں کو محبت نہیں، عادت تھی ایک دوسرے کی، اور شاید ایک دوسرے کی نہیں، جسموں کی عادت تھی۔ اس کو آج پتہ چلا کہ عمر کی مار پیٹ سہ کر بھی وہ اس کو چھوڑ کیوں نہ پاتی تھی۔ اس کو یاد آیا کہ امی کے گھر سے وہ واپس عمر کے منانے پر نہیں، اس کے سیڈیوس کرنے پر آئی تھی۔ آج اس کو پتہ چلا کہ وہ دونوں سیکس ایڈکٹ تھے۔ اس کو شرم آئی خود سے، پتہ نہیں کیسے سامنا کرے گی سب کا، لیکن اس نے سوچ لیا تھا وہ فیصلہ کرے گی اور اس پر قائم بھی رہے گی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن جسم ٹوٹ رہا تھا۔ اس کو یاد آیا کہ رات کو عمر نے اس کا جسم 2 طریقوں سے توڑا تھا، پہلے سب کے سامنے مار کے اور بعد میں اکیلے میں پیار کر کے۔ وہ اپنے آنسو پوچھتے ہوئے دوبارہ لیٹ گئی۔ امی، میں کبھی اس گھر میں واپس نہیں جاؤں گی۔ کیوں، ایسا کیا ہو گیا؟ اس دن تو ایک رات کے لیے نہیں رکی اور آج ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کی بات کر رہی ہو۔ ناہید بیگم حیران پریشان اپنی 1 سال کی بیاہی بیٹی کو دیکھ رہی تھی، جبکہ ردا 2 دن سے ایک ہی بات دہرائی جا رہی تھی۔ امی، میں فیصلہ کر کے آئی ہوں۔ اگر آپ مجھے نہیں رکھ سکتی تو بتا دیں، میں کہیں اور چلی جاتی ہوں۔ اپنی ماں کو اپنا حتمی فیصلہ سنا کر وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ فون پہ عمر کی 10 مس کالز اور انگنت میسج تھے۔ اس نے عمر کو اپنا فیصلہ سنا دیا تھا، لیکن وہ یہ کیسے مان سکتا تھا؟ فون بند کر کے الماری میں رکھ دیا اور جا کے لیٹ گئی۔ ناہید بیگم ابھی اس کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہ سمجھا، مگر وہ اپنے اندر سے خوفزدہ تھی کہ یہ بیٹی ایک بار پھر ان کی رسوائی کا سبب بننے والی تھی۔ عمر 2 دن سے ردا کو کالز کر رہا تھا، لیکن وہ اس کا فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ 2 بار بات ہوئی اور اس نے واپس آنے سے منع کر دیا۔ وہ پاگل ہو رہا تھا۔ اس کی ایک غلطی کے پیچھے وہ ضد لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ کیسے سمجھاتا اس کو؟ لیکن اس کو یقین تھا کہ جب وہ جائے گا تو ردا واپس آ جائے گی اس کے ساتھ۔ اس کو ردا کو کنٹرول کرنا آتا تھا، بالکل ویسے جیسے ردا کو اس کو کنٹرول کرنا آتا تھا۔ مگر وحید صاحب اس بار بہت پرسکون تھے، جس کی سب کو حیرت تھی۔ انہوں نے راشدہ بیگم کے استفسار پر بس اتنا ہی بتایا تھا ان کو کہ اب وہ لڑکی واپس نہیں آئے گی۔ سارے گھر والے ہی حیران تھے اور اندر اندر سے خوش بھی، سوائے عمر کے۔ رات کو اس نے جب ردا کا فون مسلسل بند پایا تو ناہید بیگم کو فون کیا۔ بیٹے، مجھے تو ردا کچھ نہیں بتا رہی، آپ بھی بتاؤ کہ ایسی کیا بات ہو گئی ہے کہ وہ گھر توڑنے کی بات کر رہی ہے۔ عمر نے سکھ کا سانس لیا کہ ردا نے اپنی امی کو کچھ نہیں بتایا۔ کچھ نہیں آنٹی، بس آپ کو پتہ ہے ضدی ہے، ذرا سی بات پہ ناراض ہو گئی ہے۔ انہوں نے ردا کو موبائل پکڑایا۔ لو بات کرو۔ ردا نے نہ چاہتے ہوئے بھی فون پکڑ لیا اور امی کے باہر جاتے ہی کان سے لگا لیا۔ بولو، فون کیوں بند ہے تمہارا؟ عمر کی آواز سے لگ رہا تھا کہ وہ رو رہا ہے۔ ردا کے دل کو کچھ ہوا۔ عمر، ہم دونوں کو تکلیف دینا بند کرو۔ ردا کی آواز میں منت تھی، جس کو عمر اس کی کمزوری سمجھ بیٹھا۔ میں تکلیف دے رہا ہوں؟ تکلیف تم دے رہی ہو، خود کو بھی اور مجھے بھی۔ ردا خاموش رہی۔ وہ پھر گویا ہوا۔ تم نے میرے باپ سے بدتمیزی کی، ان کو برا بھلا کہا، کون برداشت کر سکتا ہے ایسے؟ پھر بھی معافی مانگتا ہوں تم سے، منا رہا ہوں، لیکن تم مجھے چھوڑ کے ادھر جا کے بیٹھ گئی ہو۔ عمر اب برہم ہو رہا تھا۔ میں تو تمہیں صفائی بھی نہیں دینا چاہتی، تمہارا برہم یہی ہے تو اس کو ایسے ہی رہنے دو۔ بہرحال میں واپس نہیں آؤں گی، یہ میرا فیصلہ ہے۔ ردا نے 2 ٹوک جواب دیا۔ جان، تم رہ سکتی ہو میرے بغیر؟ عمر نے پوچھا۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا، یا سوچنا چاہتی ہی نہیں تھی، لیکن جواب تو بالآخر دینا ہی تھا، عمر کو بھی اور خود کو بھی۔ ہاں، روز روز کی دوسروں کے سامنے اور ذلیل ہونے اور مار کھانے سے بہتر ہے میں اکیلی رہوں۔ یہ کہتے ہی اس نے فون بند کر دیا۔
رات کے 2 بج رہے تھے۔ امی اپنے کمرے میں سو رہی تھیں۔ نمراب ہاسٹل ہوتی تھی کیونکہ اس کا یونیورسٹی میں داخلہ ہو چکا تھا۔ وہ بے چینی سے کروٹ بدل رہی تھی۔ بار بار عمر کے میسیجز تھوڑی دیر پہلے ہی آنا بند ہوئے تھے۔ وہ اس کے ساتھ گزارے خوبصورت لمحے یاد کرا رہا تھا۔ جواب نہ پا کر تھک کر شاید سو گیا تھا یا کوشش کر رہا ہو۔ 3 دن مزید گزر گئے۔ عمر کبھی فون کرتا تو سارا دن کرتا رہتا، کبھی بالکل بھی نہ کرتا۔ وہ جانتی تھی اس کی حالت خود اس کی بھی حالت ویسے ہی تھی۔ اس نے اس کو بہت بار مارا، کئی بار گالیاں بھی دی، سب کے سامنے بے عزت بھی کیا، لیکن وہ ایک چیز کبھی نہ کر سکا، وہ تھا اس کے بغیر رہنا۔ لیکن عادت ہو جائے گی۔ وہ اپنے آپ کو بھی پرسکون نہ کر پا رہی تھی۔ کئی بار ایسے ہی رات کو سوتے وقت اپنے ہاتھوں کو بھی خود کو سکون دینے کے لیے استعمال کیا، لیکن کب تک؟ اتنے سالوں کی عادت کیسے جاتی؟ رو رو کر اللہ سے اس کو بھولنے کی دعا مانگتی، لیکن صبر ابھی تک نہ آیا تھا۔ آتے ہوئے اپنے سسر کو بھی بول کر آئی تھی کہ کبھی لوٹ کر نہیں آئے گی، اور انہوں نے بھی ایک دن کی دیر کیے بغیر اس کے اکاؤنٹ میں منع کرنے کے باوجود ایک خطیر رقم بھیج دی تھی کہ کہیں یہ واپس ہی نہ آ جائے۔ ساس نے کبھی رابطہ نہ کیا۔ دیور اور نند تو ویسے ہی نہ ہونے کے برابر تھے، جبکہ اس کی اپنی بہن جو کہ دبئی تھی، اس کو بھی خوشی ہی ہوئی ہوگی شاید، یا نہیں، جیسی بھی تھی بہن تھی اس کی۔